بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی رات، ایک ایسے لمحے اور ایک ایسی عبادت کے بارے میں گفتگو کریں گے جسے قرآن نے روشنی قرار دیا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب الہی کا ذریعہ بتایا، اور جس کے لمحے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے جمعہ کی رات، تہجد کی نماز کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، جمعہ کی رات کی عظمت۔ ناظرین اکرام، اسلام میں جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات باقی تمام دنوں اور راتوں سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9، یعنی اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن کی رات یعنی جمعہ کی شب میں بھی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رات عید کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مغفرت اور قرب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، تہجد قرب الہی کا دروازہ۔ اب آتے ہیں تہجد کی نماز کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یعنی رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل عبادت ہے، ممکن ہے تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ آیت دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے نازل ہوئی، لیکن اس میں تمام امت کے لیے ایک دعوت محبت ہے کہ جو رات کے سناٹے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے وہ محبوب الہی بن جاتا ہے۔ نمبر 3، حدیث نبوی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر میں بندہ اپنے رب کے سامنے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تو اس وقت ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے تو ہو جا۔ ترمذی۔ سبحان اللہ، کیا کوئی قرب اس سے بڑا ہو سکتا ہے کہ خود اللہ رب العزت بندے کے قریب ہو جائے۔ نمبر 4، جمعہ کی رات تہجد دو برکتوں کا مجموعہ۔ محترم ناظرین، اب ذرا سوچئے، جب جمعہ کی رات جو خود افضل راتوں میں سے ہے، اس میں آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو آپ دو عظیم نعمتوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ جمعہ کی برکت، تہجد کا قرب، یہ دو گھڑیاں ہوتی ہے جب آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے، کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں۔ صحیح مسلم و بخاری۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ خود فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس قدر لمبا قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، تہجد نماز مومن کا شرف ہے۔ مسند احمد۔ جمعہ کی رات کا خاص وظیفہ۔ اگر آپ جمعہ کی رات تہجد کے لیے اٹھیں تو یہ چھوٹا سا عمل ضرور کر لیں۔ نمبر 1، وضو کے بعد 2 رکعت نفل شکرانہ۔ نمبر 2، پھر کم از کم 4 رکعت تہجد۔ نمبر 3، ہر سجدے میں یہ دعا کریں، اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی رزقی وقربنی الیک قرب المحبوبین۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، رزق میں وسعت عطا کر، اور اپنے محبوب بندوں کے قریب کر دے۔ نمبر 4، آخر میں درود ابراہیمی 100 مرتبہ۔ نمبر 5، اور پھر دعا، خاص کر جمعہ کی رات کے آخری پہر میں یعنی فجر سے پہلے جب دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ نمبر 7، تہجد پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کروٹیں بستروں سے جدا کرتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انعام بتایا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یعنی کسی کو خبر نہیں کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک جنتی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں۔ نمبر 8،
آج کی رات کا پیغام میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ساری دنیا نیند میں ڈوبی ہو اور آپ کا دل اللہ کے ذکر سے جاگ رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قریب بلا لیا ہے۔ جمعہ کی رات تہجد پڑھنا ایسا ہے جیسے محبوب اپنے رب کے در پر دستک دے اور رب کہے آ میں تیرے قریب ہوں۔ نمبر 9، عملی نصیحت۔ اگر آپ تہجد کے عادی نہیں تو جمعہ کی رات سے آغاز کریں۔ سونے سے پہلے نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے تہجد کے لیے جگا دینا، پھر چاہے صرف 2 رکعت پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 2 رکعت کو بھی قبول فرما کر آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر سکتا ہے۔ نمبر 10، اختتامی کلمات۔ محترم ناظرین، آئیے آج عہد کریں کہ ہر جمعہ کی رات چاہے مختصر وقت ہی کیوں نہ ہو، تہجد کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب گناہوں کے در بند اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو راتوں کو تیرے حضور قیام کرتے ہیں۔ جمعہ کی رات جو جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہوتی ہے، اسلامی تعلیمات میں بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ یہ رات رحمت، مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جمعہ کا دن سید الایام، دنوں کا سردار ہے اور اس کی رات بھی برکتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جمعہ کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرت اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ یہ دنوں کے سردار جمعہ کی ابتدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ صحیح مسلم۔ اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خصوصاً اس رات عبادت، ذکر، درود شریف اور توبہ کی کثرت سے دل کی صفائی ہوتی ہے، جو آپ کے مضمون میں ذکر کردہ دل کی صفائی سے ہم آہنگ ہیں۔ سورۃ الدخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مبارک رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں اور جمعہ کی رات اس رحمت کی خاص مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات درود شریف کثرت سے پڑھو، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ یہ رات دل سے کینہ، حسد اور نفرت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ صاف دل ہی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اس رات سورۃ الکہف کی تلاوت، نوافل، قرآن خوانی اور استغفار سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور رزق میں برکت نازل ہوتی ہے۔ جمعہ کی رات وہ وقت ہے جب آنکھوں کی صفائی یعنی نگاہوں کو حرام سے بچانا ایمان کو چمکاتا ہے، جیسا کہ اس مضمون میں ذکر ہے کہ ناپاک نظر دل کو داغدار کرتی ہے، اس لیے اس رات توبہ کے پانی سے آنکھوں اور دل کو دھونا تقدیر کو روشن کرتا ہے۔ یہ رات عبادت کی وہ ساعت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور خالص نیت سے مانگی گئی دعا آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا جمعہ کی رات کو غنیمت جانیں، دل اور آنکھوں کی صفائی کریں، درود شریف، استغفار اور سورۃ الکہف پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکت آپ کے نصیب کو چمکائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، کیونکہ یہ رات نہ صرف روح کو پاک کرتی ہے بلکہ رزق کے دروازے کھولتی ہے اور تقدیر کے صفحات پر برکت کے قلم سے نام لکھتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔